اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو کسی کو یہ شرف نصیب نہیں فرمایا کہ وہ جسد عنصری کے ساتھ اس زمین سے آسمانوں پر اور پھر عرش تک جائیں اور پھر واپس آئیں، اللہ سے ملاقات کر کے جنت کی سیر کر کے جہنم کا منظر دیکھ کر آئیں۔ یہ کسی کو شرف حاصل نہیں ہوا۔ یہ شرف مختص ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کے ساتھ، نمبر 1۔ نمبر 2، معراج معجزہ ہے، اور یہ ایک معجزہ نہیں بلکہ اس کے اندر بہت سارے معجزات ہیں، اور جب معجزہ کا لفظ آ جائے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ چیز اللہ کی قدرت کے تحت ہوتی ہے۔ تو میرا ایک جملہ آپ ساتھی یاد رکھیں گے کہ صادق نے خبر دی ہے قادر کی طرف سے، اس واسطے کسی قسم کے اشکال کی ضرورت نہیں۔ ہم جب امتی ہیں اور حضور علیہ السلام کو صادق مانتے ہیں اور واقعی آپ صادق ہیں، تو پھر ہمیں اس تحقیق و تفتیش کی ضرورت نہیں کہ یہ کیسے ہو گیا۔ یہ بات نہیں، غلط، بس ہو گیا، جیسے فرما رہے ہیں آقا ویسے ہو گیا۔ تیسری بات یہ سمجھے کہ عالم مثال عالم دنیا سے مختلف ہے، عالم آخرت عالم دنیا سے بالکل مختلف ہے۔ موجودہ سائنس سے دوسرے مذاہب تو پریشان ہیں، لیکن اسلام پریشان نہیں ہے، اس واسطے کہ اسلام کی بہت ساری چیزوں کی تائید اور توثیق کرتی ہے موجودہ سائنس۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب تک انسان چاند پر نہیں پہنچا تھا تو اس وقت تک یہ یورپ کے لوگ حضور کے معراج کا انکار کرتے تھے، کہتے تھے درمیان میں جی کرۂ ناریہ ہے، کرۂ ناریہ سے کس طرح گزر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جب خود پہنچ گئے پھر چپ ہو گئے۔ ہم کہتے ہیں تمہیں خدا کا خوف نہیں آتا؟ تم اپنے مشاہدے کی وجہ سے چپ ہوئے ہو، ہم تو نبی کی خبر کی وجہ سے تسلیم کرتے ہیں، تم نے مشاہدے کی وجہ سے تسلیم کیا۔ بہرحال تو اسلام کی وجہ سے اسلام موجودہ سائنس سے پریشان نہیں۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ بہت سارے مناظر ایسے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق مثال کے طور پہ آسمان سے ہے، حضور کو اللہ نے زمین پر دکھا دی۔ بعضوں کا تعلق عالم ارواح سے ہے، اللہ تعالیٰ نے حضور کو بیت المقدس میں دکھا دی۔ تو اس قسم کی چیزیں جو ہے نا، دور کی چیزیں قریب کر کے دیکھنا، یہ آج کل کی سائنس نے تو بالکل واضح کر دیا ہے۔ دور کی چیز کو قریب کر دیا جائے، درمیان سے پردے ہٹا دیے جائیں۔ زور سے کہو، دور کی چیز کو کیا کر دی جائے؟ قریب کر دیا جائے، درمیان سے پردے ہٹا دیا، جس طریقے سے ٹیلی ویژن میں ہوتا ہے۔ تو اس واسطے یہ بات اب کوئی سمجھنا مشکل نہیں رہی۔ جمہور امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج نصیب ہوا، آپ کو جسم روح کے ساتھ ہوا، یعنی کئی لوگ کہتے ہیں نا روحانی معراج تھا۔ روحانی معراج کا مطلب اگر یہ لیا جائے کہ آپ نے جسم مع روح کے ساتھ لیا تھا پھر تو ٹھیک ہے، لیکن وہ روحانی معراج کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی روح کو ہوا، یعنی خواب میں ہوا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر محض خواب ہوتا تو خواب جو ہے نا وہ ذریعہ نہیں بنتا کس کا، پریشانی کا، لوگوں کی مخالفت کا۔ خواب آتے رہتے ہیں، اس واسطے خواب کی بات نہیں ہے، بلکہ کس کی بات ہے؟ یقظہ کی بات ہے۔ ہم چلیں گے کہ احادیث میں کیسے کچھ آیا ہے۔ میں سب سے پہلے اپنے طالب علموں کو یہ بات عرض کر دوں کہ آپ اپنی زندگی میں ایک بات یاد رکھیں، ایک ہے کتاب خریدنا، ایک ہے کتاب کا پتہ ہونا۔ کتاب آدمی خریدتا تو ہے اپنی ہمت کے مطابق، لیکن پتہ ہونا ضروری ہے۔ خواب یہ جو ہے کیا نام معراج کا واقعہ، یہ عربی کتابوں میں سب سے زیادہ جو تفصیل سے بیان کیا ہے حافظ ابن کثیر نے کیا ہے۔ روایات کو جمع کیا، آخر میں انہوں نے نتیجہ نکالا اذا جمعت صحیحہ و ضعیفہ الی آخری۔ ہماری اردو کتابوں میں سب سے زیادہ جو مواد ہے وہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب نشر الطیب میں ہے۔ حضرت نے اس میں 2 بڑے عجیب کام کیے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حضرت نے جمع روایات کیا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں جو روایات میں بظاہر تعارض معلوم ہوتا تھا، حضرت نے توفیق و تطبیق دی۔ میں مثال کے طور پہ آپ کو ایک کہتا ہوں، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا حتیم سے گئے، بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ مسجد حرام مکہ سے گئے، بعض سے معلوم ہوتا ہے آپ ام ہانی کے گھر سے گئے۔ تو یہ کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہے جس طریقے سے کوئی آدمی کہے میں عمرے پر گیا اور میں خیر المدارس کی مسجد سے گیا،
اور کبھی کہتے ہیں میں خیر المدارس سے گیا، کبھی ہے کہ میں اپنے گھر سے گیا۔ تو ام ہانی کے گھر سے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر، اور حتیم میں آئے، اور پھر حتیم اور ام ہانی کا گھر یہ مکہ مکرمہ میں ہے، لہذا کسی قسم کی اختلاف کی ضرورت نہیں ہے، کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے توفیق اور تطبیق بین الروایات میں بڑا زبردست کام کیا۔ میں اپنے ساتھیوں سے کہوں گا نشر الترتیب کتاب ہے، میرے خیال میں 150 روپے 200 روپے کی مل جاتی ہے، اس کے اندر تفصیل کے ساتھ یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ام ہانی کے گھر میں تھا۔ اس سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ معراج ہوا کب۔ اتنی بات یاد رکھیں کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 26 صحابہ سے معراج کی روایت منقول ہے، 26 صحابہ سے، بہت بڑی تعداد ہے۔ یہ معراج کب پیش آیا؟ تو معراج کے سلسلے میں روایات مختلف ہیں، لیکن کون سے سن میں پیش آیا؟ تو سب سے راجح روایت جو ہے نا وہ یہ ہے کہ عام الحزن میں پیش آیا۔ عام الحزن کون سا سال ہے؟ جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ خدیجہ جو آپ کی اہلیہ محترمہ ہے ان کا انتقال ہوا، اور جناب ابو طالب کا انتقال ہوا۔ تو دو آدمی یکدم دنیا سے جب اٹھ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت کے کام میں بڑی رکاوٹ آ گئی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لے گئے طائف کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدسلوکی کی، تو آپ بڑے غمزدہ تھے کہ حق جل شانہ نے آپ کے لیے آپ کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے کیا کیا، آپ کو اپنے پاس بلوا لیا۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے آج صبح پتہ نہیں کسی کلاس میں ایک بات کہی، غالباً جلالین میں کہی، آپ سارے دوبارہ سن لیں۔ ایک جسد عنصری ہوتا ہے، جسد عنصری وہ ہوتا ہے جو ماں کے پیٹ سے آتا ہے، ایک جسد مثالی ہوتا ہے۔ جسد مثالی یہ وہ ہوتا ہے کہ جس کو صوفیاء کہتے ہیں جسد مثالی، کہ وہ بعین ہی اسی جسم کی طرح ہوتا ہے، اللہ پاک اس کو اپنی قدرت سے پیدا کرتے ہیں، بعین ہی یہی جسم، یہی احساس، یہی جذبات، یہی ملکات، سب کچھ وہی، یہی آواز۔ تو کئی موقعوں پر میں آپ سے کہوں گا کہ جسد مثالی سے بات ہوئی، کئی جگہوں پر میں آپ سے کہوں گا کہ یہاں پر کیا ہے، دور کی چیز کو قریب کر کے اللہ نے دکھا دیا۔ لیکن پھر بھی اگر کسی طالب علم کو کوئی بات سمجھ نہ آئے وہ پرچی پر لکھ کر مجھ سے پوچھ سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب ہم چل رہے ہیں، اور چونکہ یہ معجزات کا بیان ہے، معراج میں نے کہا ہے کہ بہت سارے معجزات کا مجموعہ ہے، اس وجہ سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر میں تھا۔ ام ہانی حضرت علی کی بہن ہے، کہ میرے پاس فرشتہ آ گیا اور اس نے مجھے گھر سے نکالا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ گھر سے نکالنے کا معروف طریقہ تو یہی ہے کہ آدمی کو دروازے سے لے جایا جائے، مگر انہیں چھت سے نکالا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذہنی طور پر تیار ہو جائیں کہ کوئی خرق عادت کام ہونے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آئے، کہاں پر حتیم میں لے آئے، آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، کھولا گیا، اور آپ کے دل میں سے، آپ کے سینے میں سے دل کو نکالا گیا۔ جبرائیل آسمان سے ایک سونے کا طشت لے آئے تھے جس کو ہم تھال کہتے ہیں، زمزم کے پانی سے اس طشت کو دھویا کیا، اس دل کو دھویا، اور دل کو پھر اپنی جگہ پر رکھ دیا، اور پھر اس کے بعد ساری جگہ کو سی دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے سینے کے اندر سلائی کا چھوٹا چھوٹا نشان دیکھا کرتا تھا، معمولی نشان، غور کرنے سے پتہ لگ جاتا تھا کہ حضور کے سینے میں۔ وہ انہوں نے دل کو دھویا اور اس کے اندر ایمان اور حکمت بھرا۔ اب ایمانی کیفیات اور حکمت کی کیفیات بڑی، بلکہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس سفر کے لیے روانہ ہو رہے ہیں اس سفر کے لیے
قلبی قوت کی جو ضرورت تھی، ویسے تو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوا، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ نے ساری کائنات میں سب سے طاقتور چیز قلب محمد بتائی تھی، لیکن وہ تو کائنات دنیا کے اعتبار سے میں نے کہی تھی، اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر جا رہے ہیں، تو جس حیرت انگیز قوت کی ضرورت تھی تو گویا کہ وہ طاقت اس کے اندر بھری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سواری لائی گئی جس کا نام براق ہے، وہ حمار سے بڑا اور کس سے بھائی اس سے خچر سے ذرا تھوڑا سا چھوٹا تھا۔ جبریل نے آپ کی مہار تھامی، رکاب تھامی کہ آپ سوار ہوں، تو وہ ذرا تھوڑا سا شوخی کرنے لگا۔ جبریل نے اسے کہا تجھے پتہ نہیں تجھ پر کون سوار ہو رہا ہے؟ تجھ پر سید الاولین والآخرین سوار ہو رہے ہیں، تو شوخی کر رہا ہے؟ بس یہ بات کہی تو وہ پسینے سے شرابور ہو گیا۔ تھانوی فرماتے ہیں پہلی جو اس کی شوخی تھی وہ طرب کی تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خوشی کی شوخی تھی کہ کہاں میرے یہ مقدر کہ میرے اوپر سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری خجالت کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد جبریل مجھے لے کر روانہ ہوئے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف۔ اور یہاں پر میں یہ بات کہہ دوں کہ عموماً روایات میں راوی جو ہے نا اختصار کیا کرتا ہے، تو بہت ساری روایات میں وہ بیان یوں کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے سیدھے آسمانوں پر پہنچ گئے۔ یہ درمیان والا حصہ ہے، اس کو بیان نہیں کرتے۔ اور یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر ہے اس کو اسراء کہتے ہیں، اور مسجد اقصیٰ سے جو آسمانوں تک کا ہے اس کو معراج کہتے ہیں۔ زور سے کہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ معراج کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے اور فرمایا کہ وہ اتنا تیز تھا کہ جہاں نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کے پاؤں پڑتے تھے۔ راستے میں چند مقامات پر جبریل نے ٹھہرایا اور کہا آپ یہاں پر 2 رکعتیں پڑھ لیں۔ وہ 2 رکعتیں پڑھنے کا حکم دیا۔ ایک تو یثرب میں پڑھائیں، کھجور والی جگہ آئی یعنی یثرب، وہاں پر پڑھائیں۔ ایک بیت لحم میں، بیت لحم وہ جگہ ہے جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اسی کے ساتھ ایک بعض روایات کے مطابق مدین وہ آیا تھا وہاں پر پڑھائی، بعض روایات کے مطابق کوہ طور پر پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے ہیں تو راستے کے اندر ایک بڈھا آپ کو ملا اور اس نے آپ کو پکارا۔ جبریل نے کہا آپ چلیے چلیے۔ ایک عورت ملی، بوڑھی تھی، سر کھولے کھڑی تھی، اس نے آپ کو بلایا، اے محمد آپ چلیے چلیے۔ ایک دائیں طرف سے بلانے والے نے بلایا، ایک بائیں طرف سے بلانے والے، اے محمد آپ چلیے چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں پوچھا جبریل یہ کون تھے؟ کہنے بڈھا جو تھا وہ شیطان تھا، عورت جو تھی وہ دنیا تھی، اور دنیا کی زندگی اتنی گزر گئی ہے جتنی وہ بوڑھی ہو گئی ہے۔ اور دائیں طرف والا یہود کا داعی تھا، بائیں طرف والا نصارہ کا داعی تھا۔ اگر آپ ان چیزوں کی طرف متوجہ ہو جاتے تو آپ کی امت بھی متوجہ ہو جاتی۔ میں خلاصہ بتا رہا ہوں یہ حدیثوں کو، ایک ایک کو الگ الگ۔ اگر آپ یہود کی طرف متوجہ ہو جاتے، یہود کے داعی کی طرف، تو آپ کی امت یہود کی طرف چلی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ میں جب جا رہا تھا راستے میں نے دیکھا کہ موسیٰ اپنی قبر کے اندر کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں، اور اگر میں تم وہاں ہوتا تو میں تم کو دکھاتا کہ سرخ ٹیلے کے نزدیک ان کی قبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں پہنچ گئے۔ وہاں پر ایک حلقہ ہے جس کے ساتھ انبیاء علیہ السلام اپنے جانوروں کو باندھا کرتے تھے، وہاں پر وہ جانور باندھ دیا گیا۔ یاد رکھنا اس وقت مسجد اقصیٰ تباہ شدہ تھی، عرصہ تھا یعنی زمین تھی، کچھ نہ کچھ ٹوٹے پھوٹے آثار تھے، کیونکہ بخت نصر نے تباہ کر دیا تھا اس جگہ کو۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو وہاں پر اللہ نے حضور کے احساس میں سب انبیاء علیہ السلام جمع کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو اس وقت بعض روایات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تقریر کی اور کہا اللہ نے مجھے خلت سے نوازا، اللہ نے مجھے یہ اعزاز بخشا کہ میں جو ہوں نا امام اور ہوں امتوں کا، ایک بڑی جماعت کا میں امام ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے شرف نصیب فرمایا، مجھ سے براہ راست کلام کیا، اور بھی انبیاء علیہ السلام نے اپنے فضائل بتائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ
آگاہ رہو کہ میں اللہ کا حبیب ہوں، اللہ نے مجھے قرآن نصیب فرمایا، اللہ پاک نے مجھے معجزات نصیب فرمائے۔ حضور نے اپنے معجزات کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں گیا تو میں نے دیکھا کہ کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے۔ اس کے بعد صف بندی، صف جب بندی نہیں اذان ہوئی تو سب صفیں بن گئی۔ صف کیا ہے بھائی؟ صفیں بن گئی۔ جبریل نے آگے حضور کو کیا کہ آپ نماز پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب انبیاء کو 2 رکعتیں پڑھائیں۔ کہتے ہیں آخر آمد بود فخر الاولین، آئے آخر میں پہلوں کے لیے کیا ہو گئے بھائی؟ فخر ہو گئے۔ بزم کونین کی جب سجائی گئی، آسمان و زمین میں صفیں بچ گئی، انبیاء آ گئے، اولیاء آ گئے، مقتدی آ چکے تو امام آ گیا۔ اس بات کے اندر بڑے نکات ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر 2 باتیں بڑی اہم ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ حضور کو نے جب امامت کرائی تو سب انبیاء کو بتا دیا کہ یہ تمہارے سردار ہیں۔ دوسری بات کہ عنقریب اس کا قبلہ جو ہے نا وہ بھی تبدیل ہوگا، اس کا قبلہ جو ہے نا وہ بھی کیا ہوگا بھائی؟ تبدیل ہوگا۔ بات کی تھی یہاں پر کس کے ساتھ ملاقات کی تھی؟ اگرچہ بعض ہمارے حضرات کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہاں بیت المقدس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب انبیاء کو ان کے حقیقی حقیقی جسد عنصری کے ساتھ اکٹھا کر دیا تھا، لیکن یہ ہو یا وہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے برتن پیش کیے گئے، اور اس میں سے ایک برتن میں شراب تھی اور ایک کے اندر کیا تھا؟ دودھ تھا، اور ایسا ہی آسمان پر بھی کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو پسند کر لیا، دودھ لے لیا، تو جبریل نے کہا خدیت الفطرہ، آپ کی فطرت کی طرف رہنمائی کر دی گئی، اس واسطے کہ فطرت سلیمہ کا تقاضا یہی ہے کہ وہ دودھ پیتی ہے، وہ شراب سے دور رہتی ہے۔ یاد رکھو ہمارا دین فطری دین ہے، فطرت سلیمہ کا ہر تقاضا دین ہے، اور دین کا ہر حکم جو ہے نا فطرت سلیمہ کے مطابق ہے۔ ایک آدمی نے بڑی اچھی بات کہی، اس نے کہا اگر فطرت کوئی انسان ہوتا تو دین اس کا لباس بالکل ٹھیک فٹ لباس ہوتا۔ وہاں پر اللہ پاک نے اور بھی عجائبات دکھائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جبریل امین نے کہا کہ یہاں پر سامنے حوریں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوروں کے پاس گئے، وہاں پر سلام دعا ہوئی۔ اب صاف ظاہر بات ہے کہ حوریں جو ہیں وہ تو آسمان پر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ جس طریقے سے ہوگا، بس یہاں پر اجمال کافی ہے۔ آپ نے ان کو سلام کیا اور انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے لیے فلاں قسم کے آدمی ہوں گے، یعنی ہم مومنین کے لیے ہیں، الی آخری جو باتیں انہوں نے کہی، لیکن حضور کو دکھا دی گئی۔ اسی طریقے سے بعض روایات کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر دجال کو بھی دیکھا۔ اب دجال اپنی جگہ پر ہے، آپ میں سے جو لڑکے مشکات والے ہیں انہوں نے تو دجال کی حدیث پڑھ لی تمیم دارمی کی، اور جو مشکات جلالین والے ہیں وہ انشاءاللہ دجال کی پڑھ لیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب چیزیں دکھا دی۔ حضور نے آ کے امت کو بتا دیا کہ جو کہتا ہوں دیکھ کر آیا ہوں، جو کہتا ہوں وہ کیا ہے بھائی؟ میں دیکھ کر آیا ہوں۔ اس کے بعد ثم عرج بی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ اب آسمان کی طرف کیسے گئے؟ بعض روایات میں آتا ہے شیء یشبہ کالسلم، چیز تھی جو سیڑھی کی زیادہ مشابہ تھی۔ آج کل تو لفٹ آ گئی ہے، آپ کو پتہ ہے، کوئی ایسی چیز ہوگی۔ اگرچہ بعض دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ نہیں آپ براق پر ہی گئے۔ خیر آسمان دنیا پر پہنچے، تو جب آسمان دنیا پر پہنچے تو دستک دی کس نے؟ جبریل امین نے۔ تو آسمان دنیا کا جو دروغہ ہے اس نے کہا کون؟ کہنے لگے جبرائیل۔ کون ہے آپ کے ساتھ؟ کہنے محمد۔ کہنے آنے کی اجازت ملی ہے؟ کہنے جی ہاں۔ اس نے دروازہ کھول دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کبھی کوئی آپ سے پوچھے کہ بھئی آپ کون ہیں، آپ کو اجازت ملی ہے آنے کی، تو آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، یوں نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس نے میری بے عزتی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے گیا جو صحیح اوپر، یکدم میں نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا، اور سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کیا وہ خوش ہو گئے اور نے کہا مرحبا بالابن صالح، مرحبا بالابن صالح، میرا نیک بچہ آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدم کے دائیں طرف بھی کچھ ارواح تھی، بائیں طرف بھی تھی،
اور بائیں طرف ارواح کو دیکھ کر، دائیں طرف ارواح کو دیکھ کر آدم خوش ہوتے تھے اور بائیں طرف کے ارواح کو دیکھ کر رنجیدہ ہوتے تھے۔ اور یہاں پر وہی اشکال کہ جو کافر ہے اس کی روح تو آسمان تک چلتی بھی نہیں۔ ان الذین کفروا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء، یہاں پر ہم وہی بات کہیں گے کہ یہاں پر ان کا عکس پڑا تھا۔ ارواح وہیں سجین میں، اور بچے سمجھ نہیں آ رہی بات، ارواح وہیں سجین میں ان کا عکس یہاں پر پڑا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جس طریقے سے پہلے میں نے تم کو بتایا کہ دور کی چیز قریب کر دی، درمیان سے پردے ہٹا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر مجھے دوسرے آسمان کی طرف لے جایا گیا، اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ آنا یہ لمحات میں ہو رہا تھا، حالانکہ زمین سے پہلے آسمان تک کا جو فاصلہ ہے 500 سال کا ہے، لیکن لمحے میں طے ہو گیا۔ تو حضرت بن نوری نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ دراصل وجہ یہ ہے کہ جسد محمد نے روح محمد کی حیثیت اختیار کر لی تھی، یعنی آپ کی روحانیت آپ کی جسمانیت پر غالب آ گئی تھی۔ تو جس طریقے سے روح میں لطافت ہوتی ہے، آپ میں لطافت آ گئی اور یکدم آپ اوپر چلے گئے۔ کہتے ہیں میں اوپر جو گیا تو پھر میں نے دیکھا کہ وہاں پر یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ ان دونوں نے کہا مرحبا بالاخ الصالح۔ ہر آسمان کے فرشتوں نے وہی سوال کیا جو پہلے آسمان کے فرشتوں نے کیا۔ میں ذرا اختصار کے ساتھ چل رہا ہوں، کافی ساری باتیں۔ تیسرے آسمان پر پہنچا تو وہاں پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ اوتیہ شطر من الحسن، کہتے ہیں کہ کائنات کا جتنا حسن ہے اللہ نے آدھا یوسف علیہ السلام کو دیے۔ ساتھ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ میرے بھائی یوسف صبی ہے اور میں ملیح ہوں۔ حسن کی صورت ہوتی ہے، ایک حسن صباحت ہوتی ہے۔ حسن صباحت ایسا ہوتا ہے آدمی دیکھے جو صحیح اس کے ہوش حواس گم ہو جائیں، جس طرح زنان مصر کے ہوش حواس جو گم ہوئے تو انہوں نے کیا کیا، اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا۔ اور ایک حسن ملاحت ہوتا ہے، حسن ملاحت کے اندر لطافت ہوتی ہے، آنکھ کے راستے سے آدمی دل میں داخل ہو جاتا ہے، اور جب داخل ہوتا ہے تو پھر نکلتا نہیں۔ فرمایا کہ انہوں نے مرحبا کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ چوتھے آسمان پر پہنچے، وہاں پر حضرت ادریس علیہ السلام تھے، انہوں نے بھی کہا مرحبا بالاخ الصالح، ہر ایک نے کہا۔ اگلے آسمان 5ویں پر پہنچے، یہ تو چوتھے پر تھے، حضرت ہارون علیہ السلام تھے، انہوں نے بھی کہا مرحبا بالاخ الصالح۔ 6ٹھے پر پہنچے تو وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، انہوں نے کہا مرحبا بالاخ الصالح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اوپر جانے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگ گئے، اور یہ رونا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشک اور غبطے کی وجہ سے تھا۔ اس سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے یہ غلام یعنی یہ نوجوان آیا میرے بعد ہے، لیکن اس کی امت میرے سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ تو حضور کو غلام اس وقت سے کہا کہ حضور طاقتور تھے، تنومند تھے، اللہ نے آپ کے جسم کو جس طرح حسن بخشا تھا اس طرح آپ کے جسم کو قوی بھی بنایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب اوپر گیا 7ویں آسمان پر تو وہاں پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، اور ابراہیم جو تھے، ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کے دوران کہا مرحبا بالابن الصالح۔ فرمایا کہ یہ کعبۃ اللہ جو ہے اس کی بالکل محاذات کے اندر اللہ نے برابری کے اندر آسمانی کعبہ بنایا ہوا ہے جس کا نام ہے بیت المعمور۔ روزانہ 70,000 فرشتہ اس کے اندر داخل ہوتا ہے، اور جو ایک مرتبہ داخل ہوتا ہے اس کو پھر دوبارہ موقع نہیں ملتا۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہاں پر میں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام آسمانی کعبے کو ٹیک لگا کر بیٹھے، انہوں نے میرا استقبال کیا۔ جبرائیل کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جبرائیل پھر سدرۃ المنتہا کے پاس لے گئے۔ سدرۃ منتہا اس وقت سے کہتے ہیں کہ زمین سے جانے والے انسانی اعمال بھی سدرۃ المنتہا تک پہنچتے ہیں، اور عرش سے آنے والے احکام بھی سدرۃ المنتہا تک جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ اس کا حسن ایسا ہے کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ سدرۃ المنتہا کے جو بیر ہیں وہ ایسے ہیں جیسے قلال حجر، بڑے اتنے بیر ہیں، اور اس کے پتے ایسے ہیں جیسے کہتے ہیں کہ ہاتھی کے کانوں، اور اس کو اللہ نے بڑے حسن سے نوازا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر پہنچے تو ابھی جا رہے ہیں، تو حدیث میں آتا ہے کہ مجھے پھر نور میں پیوست کر دیا گیا، اور نور میں پیوست کر کے 70 حجاب، 70,000 حجاب جو تھے وہ دور کر دیے گئے، اور مجھے تبری گھبراہٹ ہوئی۔ تو اس میں کہتے ہیں کہ جب مجھے نور میں پیوست کیا گیا تو اس وقت ایک فرشتہ نکلا، جبریل امین نے کہا یا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرشتہ میں نے آج تک نہیں دیکھا، حالانکہ میں سب سے زیادہ مقرب ہوں۔ آپ جب ذرا اوپر پہنچے تو وہاں پر ایک فرشتہ نہیں، ابو بکر کی آواز آنے لگ گئی۔ حضور حیران کہ ابو بکر کی آواز یہاں پر کیسے ہے؟ تو بتایا گیا کہ اصل بات یہ ہے کہ آپ کو ابو بکر سے طبی محبت بہت ہے، اللہ نے ایک فرشتہ ہی ایسا بنا دیا ہے جو ابو بکر کی آواز والا، اللہ نے ایک فرشتہ بنا دیا ہے وہ آپ سے بات۔ پھر اللہ نے فرمایا قف یا محمد، اے محمد ٹھہر جا، ان ربک یصلی، تیرا رب تیرے اوپر رحمتیں نازل کر رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ فی الحال تو اللہ کی رحمتوں کے جذب کرنے، ان کو حاصل کرنے کے لیے ذرا تھوڑا سا تھم تو صحیح، یہ خاص رحمتیں ہوتی ہیں۔ آگے جو جانا تھا تو جبریل نے انکار کر دیا اور کہا لو دنو، تو اگر میں قریب گیا تو میرے پر جل جائیں گے۔ آسمان سے سبز رف رف آیا۔ اب یہ سب چیزیں اجمال کی، جیسے ہم نے سنا ویسے یقین کیا اور ویسے ہم نے بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بیٹھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے اتنا اونچا لے جایا گیا کہ وہاں پر میں نے قلبوں کے چلنے کی آواز سنی۔ جاتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر پڑے اور کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، جانی مالی بدنی سب قسم کی باتیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا عجیب شان ہوگی۔ اور اس وقت جب اللہ نے یہ بات فرمائی تو حضور نے سلام کا جواب دینے کے اندر امت کو بھی شامل کیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ جب حضور نیچے آئے تو پھر فرشتوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہے، اللہ نے تحفہ دیا۔ خواتین سورۃ بقرہ امت کے متعلق یہ کہا کہ جو ایک نیکی کرے گا تو اللہ تعالیٰ ایک کی 10 دیں گے، ایک گناہ کرے گا تو اللہ پاک ایک گناہ کا ایک ہی لکھیں گے۔ یہ حضور کی برکت سے 50 نمازیں اللہ پاک نے دے دی۔ حضور علیہ السلام نیچے آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے کہ کیا تحفہ لائے ہو؟ کہ نہیں 50 نمازیں، تیری امت طاقت نہیں رکھتی، میں نے بنی اسرائیل کو بہت آزمایا، آپ اللہ کے پاس جائیں تخفیف کریں۔ اللہ نے 5 ختم کر دیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے آتے جاتے یہاں تک کہ 5 رہ گئی۔ جب 5 رہ گئی تو پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا تخفیف کی درخواست کریں۔ حضور نے فرمایا استحییت، تو میں نے حیا کی ہیں 5 رہ گئی، ان کا ثواب جو ہے نا وہ کتنا ہوگا؟ 50 کو۔ یہاں پر علماء کے اندر ایک مسئلہ زیر بحث آ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا یا نہ کیا۔ عزیز طلباء یاد رکھیں کہ انسان 2 چیزوں سے مرکب ہے، ایک جسم ایک روح، اور اصل روح ہے جسم نہیں۔ کوئی آدمی مر جاتا ہے، آپ کو جب پتہ لگتا ہے کہ فلانا فوت ہو گیا تو پہلا سوال آپ یہ کرتے ہیں کہ اس کا جنازہ کب ہوگا، کیونکہ بغیر روح کے جسم کو نہیں رکھا جا سکتا۔ تو جسمانی لذت کی جہاں انتہا ہوتی ہے روحانی لذت کی ابتدا ہوتی ہے، اور روحانی لذت کی انتہا دیدار الہی اور کلام الہی۔ اس واسطے جنتیوں کو جب اللہ تعالیٰ اعلان رضا کر دیں گے تو جنتیوں کو اپنا دیدار کرائیں گے۔ جب جنتی انشاءاللہ ہم سارے دیدار کریں گے اللہ کے فضل سے تو اس وقت جنتی جنت کو بھول جائیں گے، حوروں کو بھول جائیں گے، ایسی لذت ہوگی۔ اس واسطے بہت بڑا مقام ہے۔ اس بات کے اندر علماء کا اختلاف ہے کہ دیدار کیا یا نہ کیا۔
اور یاد رکھو، ایک مسئلہ یاد رکھو کہ جب کسی مسئلے میں صحابہ کا اختلاف ہو جائے تو پھر وہ بعد میں اختلاف ہی رہتا ہے۔ خود صحابہ میں اختلاف ہے، سیدہ عائشہ طاہرہ مطہرہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے قائل ہیں کہ کیا نہیں ہوا، دیدار نہیں ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت ابو ذر وہ قائل ہیں اس بات کے کہ حضور کو دیدار ہوا، کیونکہ حضور نے فرمایا رأیت نورا، میں نے نور دیکھا۔ ہمارے حضرات اکابر علماء دیوبند کہتے ہیں کہ جہاں پر انکار ہے دراصل وہ یہ ہے کہ احاطہ نہیں کر سکے، اور وہ ان کی دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا لن ترانی، اور قرآن میں آتا ہے لا تدرکہ الابصار۔ دوسرے حضرات یہ کہتے ہیں کہ وہ دنیا کی بات تھی، حضور علیہ السلام اوپر جب چلے گئے تھے تو وہ تو عالم والا کی بات ہے، اس واسطے وہاں پر یہ دنیا والی بات لاگو نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا، اور دیدار جو کیا رأیت نورا، میں نے نور دیکھا، تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دیدار کے کچھ تجلیات کی ہوں۔ اور حضور علیہ السلام جب اوپر گئے تو کس طریقے سے گئے، تو شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی منظر کشی یوں کی ہے کہ فرمایا کہ فصار قلبہ کقالبہ وقالبہ کقلبہ وظاہرہ کباطنہ وباطنہ کظاہرہ وروحہ کجسدہ وجسدہ روح کروحہ فصار متوجہا الی اللہ تعالی بحیث ما ذاق البصر وما طغى۔ اللہ اکبر، درشی پڑھ لو ایک دفعہ، اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا۔ یہ علماء کے سورۃ نجم کی تفسیر کے اندر اختلاف ہے۔ ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی، یہ تو جبرائیل ہے۔ اب آگے ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، جو حضرات کہتے ہیں اس سے مراد بھی جبرائیل ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبرائیل کی رؤیت کی تو پھر اس کے بعد ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ نہ، یہ ضمائر اللہ کی طرف لوٹتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عرش پر گئے تو اس کے بعد ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ بہرحال مختصر بات یہ ہے کہ حضور نے اللہ کا دیدار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے آئے تو اس وقت اللہ تعالیٰ قد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اللہ پاک نے اپنی رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی بڑی نشانیوں سے نوازا، بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ آپ نے جنت کے اندر گئے اور جنت کی سیر کی، جنت کی کیا کی؟ سیر کی۔ ایک لونڈے نے آ کے آپ کو سلام کیا، پوچھا کون ہے؟ کہ نہیں، زید بن حارثہ کے لونڈے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب کا گھر دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر سلام کی آواز سنی تو جبرائیل سے پوچھا، تو جبرائیل نے کہا کہ یہ جو ہے نا جنت کی حوریں ہیں آپ کو سلام کر رہی ہیں، جنت کی سیر کی۔ ایک بات یاد رکھنا کہ بعض مقررین تعبیرات ٹھیک نہیں کرتے، بعض کہتے ہیں جنت کی جہنم کی سیر کی، نہ، یوں کہنا چاہیے جنت کی سیر کی اور اللہ نے جہنم کا منظر دکھایا۔ آپ نے فرمایا رأیت اکثر اہلیہا النساء، میں نے دیکھا کہ جہنم میں جانے والی اکثر عورتیں۔ صحابہ نے پوچھ لیا بیما یا رسول اللہ، یا رسول اللہ عورتیں زیادہ کیوں جا رہی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفرن العشیر یکسرن اللعن، اپنے خامد کی ناشکری کرتی ہیں، لعن طعن بہت کرتی ہیں۔ اپنے گھر میں جا کر اپنے گھر کی عورتوں کو، ماؤں بہنوں کو، اگر متزوجہ تو بیوی کو یہ حدیث سنو۔ ناشکری اتنی بری چیز ہے جو عورت کو جہنم کے دروازے پر کھڑا کر دیتی ہے، اور اسی طریقے سے لعن طعن نہیں کرنی چاہیے۔ عورت کی زبان جو ہے نا یہ بے قابو ہوتی ہے، اور لعن طعن کیوں کرتی ہیں؟ تنگ آ جاتی ہیں، جھنجھلا جاتی ہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ روایات کے مطابق قرآن پاک میں آتا ہے یکشا سترۃ ما یکشا، جبکہ ڈھانپ لیا، جس چیز نے ڈھانپ لیا وہ کس چیز نے ڈھانپا، تو اس کے اندر اختلاف ہے، متعدد اقوال ہے، لیکن مجھے ایک قول پسند ہے کہ آسمان کے نوری مخلوق نے اللہ سے درخواست کی کہ یا اللہ آپ آج آپ کے محبوب آئے ہیں، ہمیں زیارت کی اجازت دی جائے، ہمیں زیارت کی کیا دی جائے؟ اجازت دی جائے۔ تو اللہ کی طرف سے فرشتوں کی اجازت ہوئی تو پھر فرشتے وہاں پر جمع ہو گئے اور وہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیارت کر رہے تھے۔ کیا یہ عجیب منظر ہوگا
جبکہ نورانی مخلوق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رہی ہوگی۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ عزیز طلباء، واقعہ معراج میں جس طریقے سے آپ نے پڑھا، آپ نے بھی سنا، اور انشاءاللہ العزیز آپ کے دل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک محبت جو ہے نا کہ ابھی جا کر ابھر رہی ہے۔ اس بہت سارے واقعات ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا کہ دو نہریں ہیں، اور ایک جو ہے نا باہر جا رہی ہے، دو اندر جا رہی ہیں، ایک باہر آ رہی ہے، دو باہر آ رہی ہیں، ان میں سے ایک کوثر بھی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ وہاں پر دریائے فرات اور دریائے نیل کو دیکھا، تو آپ کہیں گے یہ تو دنیا کے اندر ہے، ایک عراق میں ایک مصر میں، تو کہا جاتا ہے کہ ان کا مادہ عالم آخرت سے ہے۔ بتا دیا کہ یہ دریا بابرکت ہے، بتا دی یہ بات کہ یہ کیا ہے، دریا بابرکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عالم برزخ سے پردہ ہٹا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ مناظر بھی دکھائے۔ یاد رکھیں میرے بچے، جب آدمی اس دنیا سے جاتا ہے، یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے، لیکن آخرت کا کچھ منظر، کچھ سلوک آدمی کے ساتھ برزخ میں بھی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب عجیب منظر دیکھے۔ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ جو ہے نا اس کے ہونٹ کینچوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ جبریل کون ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کو گمراہی میں ڈالنے والے کیا ہیں؟ واعظ ہیں۔ ایک شخص کے جسم کو گوشت کاٹ کے اس کو کھلایا جا رہا ہے، یہ کون ہے جی؟ یہ غیبت کرنے والا ہے۔ ایک شخص ہے کہ وہ اس نے اپنے آگے پیچھے چیتھڑے لپیٹے ہوئے ہیں اور مویشیوں کی طرح، جانوروں کی طرح چل رہا ہے، کون ہے؟ کہتے ہیں یہ زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتے تھے۔ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ اچھا گوشت رکھا ہے وہ اس کو نہیں کھاتے اور سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ وہ مرد ہیں جو اپنی حلال بیوی کے پاس نہیں جاتے اور حرام بیوی کے پاس جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے مناظر دیکھے، اور یاد رکھنا کہ جزا من جنس عمل ہی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اس واسطے ہمیں واقعہ معراج سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، ہمیں سچی توبہ کرنی چاہیے، ہمیں گناہ چھوڑنے چاہیے، ہمیں ان واقعات میں غور کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی واقعے کے اندر مبتلا ہوں۔ چنانچہ جو لوگ ایسے، عورتیں ایسی ہیں کہ جو بدکاری کرتی ہیں، وہ پستانوں کے ساتھ وہ لٹکی ہوئی تھی، اور بھی بہت سارے مناظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے۔ فرمایا کہ ایک شخص ہے لیٹا ہوا ہے، اس کے سر کے اوپر پتھر مارا جاتا ہے اور وہ پتھر دور چلا جاتا ہے، وہ لینے جاتا ہے اور پھر وہ سر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کہا یہ کون ہے؟ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو نماز میں غفلت کرتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے۔ یہ عالم برزخ میں سب کچھ ہو رہا ہے۔ رحمت عالم دیکھا ہے اور رحمت عالم نے آ کے ہم کو بتا دیا، اب ہمارا کام ہے کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے، پہلے وہاں پر آئے، کہاں پر؟ ادھر بیت المقدس میں، بیت المقدس سے براق پر پھر کہاں پہنچے؟ مکہ مکرمہ پہنچے۔ صبح نماز سے پہلے نماز پڑھی آپ نے، نماز پڑھ کے ام ہانی کو کہا کہ اے ام ہانی، میں نے رات عشاء کی نماز بھی تمہارے ساتھ پڑھی، اب صبح کی بھی پڑھی ہے؟ کہ ہاں۔ رات کو اللہ پاک نے مجھے یوں سیر کرائی تھی آسمانوں کی، کہنے میرے چچا کے بیٹے، یا آپ کسی کو بتانا نہیں، آپ کسی کو بتانا نہیں، اس لیے کہ لوگ آپ کی پہلے مخالفت کرتے ہیں اور مخالف ہو جائیں گے۔ اللہ کی شان کے ایک آدمی نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر بتایا، تو ایک آدمی نے جا کے ابو بکر صدیق کو کہا، تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ واقعی محمد نے یہ بات کہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ ہاں۔ کہتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ تو سچ کہا ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ سچ ہی بولتے ہیں۔ مشرکین کے اندر ایک ہلچل مچ گئی کہ پہلے تو زمین کی باتیں تھی، اب تو آسمانوں کی باتیں شروع ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں بیٹھے تھے، تو انہوں نے آ کر کہا اچھا آپ اگر گئے تھے تو آپ مجھے بتائیں کہ وہاں پر کتنے بیت المقدس کے مسجد اقصیٰ کے اس طرف کون ہے، اس طرف کون ہے، اس طرف؟ آپ کو پتہ ایک تو رات کا وقت تھا اور دوسرا آپ تو اپنے رب کی ملاقات کے لیے جا رہے تھے، آپ کوئی دروازے گنتے؟
آپ کو یہاں پر کتنا عرصہ ہو گیا؟ تو میں سے کوئی بتا سکتے ہیں اس مسجد کے کتنے دروازے ہیں؟ مؤذن بھی شاید نہ بتا سکے، گنے جو نہیں، مجھے بھی پتہ نہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے ایسی گھبراہٹ ہوئی کہ ایسی گھبراہٹ کبھی نہیں ہوئی تھی، لیکن اللہ کریم نے سامنے پردہ ہٹا دیا، سامنے وہ بیت المقدس کو، مسجد اقصیٰ کو کر دیا، وہ جس جگہ پر ہے وہ پوچھتے جاتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ جواب دیتے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی نشانیاں کافی کہ انہوں نے نشانی مانگی تو حضور نے فرمایا فلانا قافلہ آ جائے گا، وہ قافلہ جیسے حضور نے فرمایا وہ آ گیا، اور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت بیان کی، یہ میں نے مختصر طور پر بتائی۔ قرآن میں کہتے ہیں سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، عظمت والی ہے وہ ذات، الذی اسریٰ بعبدہ، یہاں پر یوں نہیں کہا بحبیبہ و بکلیمہ، بلکہ عبد اس کا مطلب ہے مقام عبدیت، سب سے بلند کا مقام ہے۔ آدمی جب عبداللہ بن جاتا ہے، اپنی رائے چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی طرف سے انعامات کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ لیلاً، تنوین تقلیل کی ہے، رات کے تھوڑے سے حصے میں، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔